اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بڑا ہی زبردست عمل اور تعویذ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس تعویذ کی برکت سے آپ کسی پر بھی بندش لگا سکتے ہیں۔ بندش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی زندگی میں مصیبتیں ڈال سکتے ہیں یا کسی کی زندگی خراب کر سکتے ہیں۔ بندش کا یہ مطلب ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نقصان دیتے ہیں، یا ان کی زنا کرنے کی عادت باندھی جاتی ہے، یا وہ نشہ کرتے ہیں، یا وہ کہیں ایسی جگہ پر اپنے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر ان کے تعلق رکھنا ہمارے لیے باعث رسوائی ہوتا ہے، یا پھر کسی بیوی کا شوہر جو ہوتا ہے وہ کہیں پر ناجائز تعلق رکھتا ہے، یا اسی طرح دوسرے لڑکیوں کو تو اہمیت دیتا ہے لیکن اپنی بیوی کو اہمیت نہیں دیتا۔ اسی طرح کسی بھائی کی بیوی ہوتی ہے جو کہ غیر مردوں میں دلچسپی لیتی ہے اور اپنے گھر کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ مطلب کہ آپ ہر برے عادت پر اور اس عادت پر جو آپ کو پسند نہ ہو بندش لگا سکتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے پہ بندش لگا سکتے ہیں، غیر تعلق پہ بندش لگا سکتے ہیں، زنا کی عادت باندھ سکتے ہیں، نشے کی عادت باندھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کا ہسبینڈ کہیں باہر جانا چاہتا ہے اور وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے تو آپ اس کا راستہ روک سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی دشمن جو بار بار آپ کو رسوا کر رہا ہے، جو کوئی بھی موقع ہاتھ سے خالی جانے نہیں دیتا، اس میں آپ کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کی دشمنی باندھ دے یا اس کی جو نفرت ہے وہ باندھ لے۔ اسی طرح ساس بہو، مطلب جتنے بھی بندش لگانے کے اعمال ہے اس کا یہ ٹاپ کا عمل ہے، پاورفل عمل ہے، لیکن یہ صرف جائز پر ہی چلے گا، ناجائز پر آپ اس کو نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب سب سے پہلے میں اس کا طریقہ بتاؤں گا، یہ نقش آپ کو کس طرح کام دے گا، آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ اگر ویسے نقش لکھیں گے تو یہ آپ کو کام نہیں دے گا، لیکن پہلے میں آپ کو نقش سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے سب سے جو پہلا ہمارا خانہ ہے وہ یہ ہے، یہاں پر آپ نے ایسے لکیر کھینچ دینی ہے، یہاں پر یا قابض اور یہاں پر آپ نے احد لکھ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا پہلا خانہ ہوا۔ اب ہم آئیں گے دوسرے خانے کی طرف، تو یہ ہمارا دوسرا خانہ ہے، یہاں پر آپ نے یا قابض اور یہاں پر آپ نے یہ لکھ دیں را سی صاد۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے اس نقش کا دوسرا خانہ لکھنا ہے۔ اس نقش کا دوسرا خانہ یہ ہے، یہاں پر آپ نے ایسی ہی لکیر کھینچ دینی ہے، اوپر یا قابض اور نیچے آپ نے طا عین کاف یہ لکھ دینا ہے۔ اب آپ نے چوتھے نمبر کا خانہ لکھ دینا ہے۔ چوتھے نمبر کا خانہ یہ ہے، یہاں پر آپ نے یا قابض اور نیچے آپ نے لام میم واو ہا لکھ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا پانچویں نمبر کا خانہ یہ ہے، اس میں آپ نے ایسے لکیر مار دینی ہے، اوپر آپ نے یا قابض اور نیچے پھر آپ نے احد سے شروع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب چھٹے نمبر کا خانہ یہ ہے، تو یہاں پر اوپر آپ نے یا قابض اور نیچے آپ نے را سی صاد یہ لکھ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ساتویں نمبر کا خانہ ہے، اس میں آپ نے اوپر یا قابض اور نیچے آپ نے طا عین
قاف لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے، قاف لکھ دینا ہے، کشمیری قاف۔ اب آپ نے یہ 8واں خانہ ہے، یہاں پر یا قابض، اور یہاں پر آپ نے لام میم واو ہا لکھ دینا ہے۔ اب سب سے آخری خانہ یہ ہے، یہاں پر یا قابض اور یہاں پر آپ نے عہد لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا نقش مکمل ہوا۔ اب اس نقش کے اوپر آپ نے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل لکھ دینا ہے۔ ناظرین سامعین، یہ نقش مکمل ہوا۔ اس طریقے سے آپ نقش لکھیں گے، اس کو کس دن لکھیں گے، کس طریقے سے لکھیں گے، اس میں حروف صوامت بھی ہے یا قابضوں میں ہے، اور یہ دنیا کا اتنا سخت ترین اور اتنا زبردست نقش ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کچھ بھی بند کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے جائز طریقوں سے آپ بند کر سکتے ہیں۔ اب پہلے آپ اس کو سمجھے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سورج یا چاند گرہن میں، اگر یہ میسر نہیں ہے تو آپ نے دوسرے مطلب طریقے سے اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سورج یا چاند گرہن میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اب یہاں پر دیکھیں میں لکھ دیتا ہوں، آپ نے اس کو پڑھنا ہے کتنی بار، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یا قابل بحق عہد اور اسس طاق لمحہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس طریقے سے یہ پڑھائی آپ دیکھ رہے ہیں، یا قابل بحق عہد رسس طاق لمحہ، یہ اس طریقے سے آپ نے 900 بار پڑھنا ہے سورج یا چاند گرہن میں، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، آپ اس نقش سے کام لے سکیں گے۔ دوسری بات، اگر آپ سورج اور چاند گرہن میں اس کو آپ نے زکوٰۃ ادا اس کی نہیں کر سکتے، اور سورج اور چاند گرہن میں اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ صرف اپنے لیے اس نقش کو استعمال کریں گے، دوسرے کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، مطلب صرف اپنے کام لے سکتے ہیں، اپنے لیے کسی بھی بندش لگا سکتے ہیں، لیکن کسی اور کو آپ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اگر آپ سورج اور چاند گرہن میں آپ نے عمل نہیں کیا، آپ چاہتے ہیں کہ میں صرف اپنے لیے کام لینا چاہتا ہوں، تو آپ نے 313 بار یہ کسی بھی دن کسی بھی وقت سوائے جمعے کے آپ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ اس نقش کو لکھیں، اس کو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اس میں اثر ہوگا، یہ وقتی طور پر آپ فائدہ لیں گے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مخلوق خدا کی بھی خدمت کرتا رہوں، کوئی بھی میرے پاس آئے میں عامل ہوں، تو انشاءاللہ میں جس کے لیے لکھوں اس میں فوراً اثر ہو، تو آپ نے 40 دن تک اس کو 700 بار روزانہ وقت جگہ کی پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب 40 دن مکمل ہو جائیں گے تب آپ جا کے اس کو اپنے لیے کسی اور کے لیے لکھ سکیں گے، فوراً انشاءاللہ اثر ہوگا۔ اگر آپ یہ عمل نہیں کر سکتے تو اس کا مختصر سا ہدیہ ادا کر کے ہم سے اجازت لے کر عمل جاری کروا سکتے ہیں۔ یہ اس کے طریقے ہیں، آپ ان طریقوں سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے اس کو لکھنا کیسے ہے، لکھنے کا طریقہ میں نے بتا دیا، خانہ در خانہ کس دن لکھنا ہے، کس چیز سے لکھنا ہے۔ یہ اس کو آپ 2 طرح کے پین سے لکھ سکتے ہیں، ایک کالے مارکر سے اور ایک سرخ مارکر سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اس کا بہترین وقت بدھ کے دن سورج نکلتے وقت، منگل کے دن عصر کی نماز کے بعد، اور ہفتے کے دن 12 بجے، یہ اس کے اوقات ہیں، ان وقتوں میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے کتنے تعویذ لکھنے ہیں، اس کی آپ نے 3 تعویذ لکھنے ہیں۔ ایک پاک جگہ پہ آپ نے باری وزن کے نیچے رکھنا ہوگا، ایک کو آپ نے پانی جہاں پر پاک پانی کڑا ہوتا ہے اس جگہ پہ یا گملے میں یا درختوں کے جڑوں میں آپ نے دفن کر دینا ہے،
اور ایک کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ آپ جس چیز کی بھی بندش لگائیں گے انشاءاللہ اس پر بندش ہو جائے گی۔ جب آپ بندش کھولنا چاہیں یہ تینوں تعویذیں آپ پانی میں ڈال کر اس کا پانی کسی پاک جگہ پہ گرا دے، بندش کھل جائے گی۔ معزز سامعین، میں نے صرف اشارتاً آپ کو ایک نقش دیا، اس سے آپ کروڑوں فائدے لے سکتے ہیں، اس سے آپ کروڑوں کما سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو کسی بھی طریقے سے بندش لگانے میں کامیاب نہیں ہوتی، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس نقش کو کریں، اس نقش کو لے کے پھر آپ دیں گے۔ میری طرف سے ان تمام ساتھیوں کو اجازت ہے جو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ساتھ ہی اس ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ امید کرتا ہوں آج کا عمل، آج کا تعویذ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔